ایپیسوڈ 2 پیشکش میرے کارواں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اس نے پھر ابو کے سینے میں منہ چھپا لیا اور سسکنے لگا۔ نہ رو میرے بیٹے، ابو نے اسے تھپکتے ہوئے کہا، تم رو گے تو وہاں تمہاری ماں تڑپے گی، اسے بہت تکلیف ہوگی میرے بیٹے۔ وہ چپ ہو گیا۔ اس سلسلے میں وہ پہلی تسلی، پہلی نصیحت تھی جس نے اس کے دل کو چھو لیا تھا۔ میں تمہیں تمہاری ماں تو واپس نہیں دلا سکتا عثمان، ابو نے رینگی ہوئی آواز میں کہا، لیکن اپنے عمل سے یہ کوشش ضرور کر سکتا ہوں کہ تمہیں اس کی محرومی کا احساس نہ ہو۔ اب میں تمہارا باپ ہی نہیں تمہاری ماں بھی ہوں۔ اور واقعی ابو نے ماں بن کر دکھایا۔ وہ ہر رات اس کے لیے دودھ کا گلاس لے کر آتے، بیڈ پر اس کے ساتھ لیٹ کر اس سے دنیا جہان کی باتیں کرتے، اور جب تک وہ سو نہ جاتا وہ کمرے سے نہ جاتے۔ کبھی تو ایسا لگتا کہ ابو نہ تو سوتے ہیں اور نہ ہی اس کے کمرے سے جاتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوا کہ اس کی آنکھ کھلی اور اس نے ابو کو خود پر جھکے یا اپنے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے پایا۔ شاید وہ بار بار اس کے کمرے میں آتے تھے، شاید وہ سکون سے سو نہیں پاتے تھے۔ عثمان جانتا تھا کہ اس کا باپ دنیا کا سب سے اچھا باپ ہے۔ یہ بات صرف وہ نہیں سمجھتا تھا، تمام لوگ یہی کہتے تھے کہ رئیس صاحب نے بیٹے کے لیے زندگی تج دی ہے۔ بیوی مری تو ان کی عمر ایسی تھی کہ انہیں شادی کر لینا چاہیے تھی، پھر وہ صاحب حیثیت تھے، انہیں تو کنواری لڑکی کا رشتہ بھی مل سکتا تھا، لیکن وہ اپنے بیٹے کو سوتیلی ماں کی مصیبت سے بچانا چاہتے تھے، سو انہوں نے خود کو مار لیا۔ رئیس صاحب کی صحت بیوی کی موت کے بعد تیزی سے گرتی چلی گئی تھی۔ اس کا اندازہ ان کے چہرے سے گرتے ہوئے بالوں سے، آنکھوں کے نیچے پڑنے والے سیاہ حلقوں سے ہوتا تھا، لیکن محنت وہ پہلے سے زیادہ کر رہے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ انہیں بیوی کا غم بہت آہستگی اور تسلسل سے چاٹ رہا ہے، لیکن عثمان جانتا تھا کہ بات کیا ہے۔ عثمان کی عمر اتنی نہیں تھی، لیکن وہ بہت زیادہ سمجھدار تھا۔ کم عمری میں ماں یا باپ سے محروم ہو جانے والے بچے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ زندگی اور دکھ کا فلسفہ اور آگ ہی ان پر روشن ہو جاتے ہیں۔ عثمان پر بھی بہت کچھ کھل گیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ غم انسان کو کبھی نہیں مارتا، مار ہی نہیں سکتا۔ غم میں اتنی طاقت، اتنی سکت نہیں ہوتی۔ انسان ہمیشہ غم سے زیادہ طاقتور ثابت ہوتا ہے۔ اللہ کسی کو غم دینا چاہے تو اس سے پہلے اسے ظرف عطا فرماتا ہے۔ انسان کو کسی آزمائش سے گزارنا ہو تو پہلے وقت کے ہاتھوں اس انسان کی تربیت کراتا ہے، اس لیے کہ وہ نہایت رحم والا ہے، بہت مہربان ہے۔ بات صرف اتنی سی تھی کہ اس کے باپ نے جو ہمیشہ سے اپنے ذمہ داریوں کا احساس کرنے والا تھا، اب باپ کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ماں کی ذمہ داری بھی اپنے اوپر لاد لی تھی۔ یہ ایک کوہ گراں تھا جس کے نیچے وہ دبتا جا رہا تھا۔ آدمی دن بھر باپ بن کر بیٹے کے مستقبل کی خاطر محنت کرے اور رات بھر ماں بن کر اس کی باطنی ضروریات اور آسائشات کی فکر میں جاگے تو صحت تو تباہ ہونی ہی ہے۔ ماں کی موت کو 4 سال ہوئے ہوں گے کہ ایک دن عثمان نے رئیس صاحب سے اس سلسلے میں بات کر ہی ڈالی۔ ابو، آپ اپنی صحت کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ ایک رات اس نے ان سے کہا۔ رکھتا تو ہوں بیٹے، کہاں رکھتے ہیں آپ اپنا خیال؟ میں بالکل ٹھیک ہوں عثمان، اور کوئی ایسی غیر معمولی بات بھی نہیں۔ بات تو ہے ابو، آپ رات کو سوتے بھی نہیں، اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ میں سوتا نہیں ہوں؟ میں خود دیکھ رہا ہوں، رات میں جب بھی آنکھ کھلے تو آپ میرے پاس موجود ہوتے ہیں۔ عثمان کہنا چاہتا تھا کہ وہ اس کی خاطر اس کی بات مان کر رات کو اس کے کمرے میں آنا چھوڑ دے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی بات مان لے گے، لیکن ایک خیال کے تحت وہ کہتے کہتے رک گیا۔ یہ مطالبہ اس بات کی ضمانت نہیں تھا کہ اس کے بعد وہ سو سکیں گے۔ اگر وہ اپنے کمرے میں جاگتے رہے تو یہ اور برا ہوگا۔ اسے یہ احساس بھی ہو گیا کہ ان کا دکھ اس کے دکھ سے بڑا ہے، ان کی محرومی زیادہ خوفناک ہے، انہیں دلجوئی کی اس سے زیادہ ضرورت ہے۔ امی اس کی امی تھی،
لیکن ابو تو وہ شریک سفر تھی، واحد محرم راز تھی۔ اب وہ کسی کو اپنا دکھ سنا نہیں سکتے تھے، کوئی نہیں جس سے وہ دل کی بات کہیں۔ وہ تو اپنا ہر دکھ انہیں سنا دیتا تھا، اس کی دل جوئی تو بھرپور طریقے سے کرتے تھے، لیکن ان کے سینے پر رکھا پہاڑ تو کسی کو نظر نہیں آتا، اسے بھی نہیں۔ بہت سوچ کر اس نے ایک بات کہی، ابو میری ایک بات مانیں گے؟ کہو بیٹے، آپ یہاں میرے پاس سویا کریں، مجھے اکیلے سونا اچھا نہیں لگتا اتنے بڑے ہو کر۔ ابو، آپ کے لیے تو میں بچہ ہی ہوں، اس نے بچوں کی طرح ضد کی۔ چلو یہی صحیح، لیکن بہت عجیب لگے گا۔ یوں 16 سالہ عثمان نے اپنے طور پر باپ کو جذباتی تحفظ فراہم کیا۔ اس کا فائدہ ہوا، ابو رات کو بے چین ہو کر جاگتے تو وہ بھی بیدار ہو جاتا۔ وہ ان کے سر میں تیل لگاتا، ان کے پاؤں دباتا، ان سے باتیں کرتا۔ ابو شرمندہ ہوتے کہ انہوں نے اس کی بھی نیند خراب کی۔ یوں ان کے اندر بے خوابی کے خلاف مزاحمت پیدا ہوئی اور وہ سکون سے سونے لگے۔ پھر یہ ہوا کہ وہ ابو سے لپٹ کر سونے لگا، اس لیے نہیں کہ وہ ماں کی محرومی کی وجہ سے چھوٹا سا بچہ بن گیا تھا، بلکہ اس لیے کہ ابو اسے چھوٹا سا بچہ لگتے تھے۔ اس کے خیال میں انہیں اس کی ضرورت تھی، کوئی ان سے لپٹ کر سوئے۔ وہ تعلیم حاصل کرتا رہا اور ابو کا کاروبار پھیلتا رہا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ ابو کے ساتھ بڑی خوبی اور کامیابی سے کاروباری معاملات سنبھالنے لگا۔ اسے اپنے باپ پر فخر تھا، دنیا میں کسی کا ایسا باپ نہیں تھا۔ وہ بہو لانا چاہتا تھا، مجھے خدمت کی ضرورت ہے اور کھیلنے کے لیے ایک پوتا بھی۔ ابھی نہیں ابو، وہ کہتا۔ وہ چاہتا تھا کہ کاروباری امور کو پوری طرح سمجھ کر ان پر حاوی ہو جائے، پھر اس چکر میں پڑے۔ وہ اس بری طرح کام میں الجھا ہوا تھا کہ اس کے پاس فرصت ہی نہیں تھی، لیکن ابو کا اصرار جاری رہا۔ آخر تم بچ کیوں رہے ہو شادی سے؟ ایک دن انہوں نے جھنجھلا کر پوچھا۔ ایسی بات نہیں ابو، اس نے کہا اور اپنے موقف کی وضاحت کی۔ لیکن یہ ہوگا کب تک؟ کسی وقت کا تعین تو کرو۔ عثمان تھوڑی دیر سوچتا رہا، پھر بولا، انشاءاللہ 30 سال کی عمر میں۔ ابو کی نگاہوں سے اداسی جھلکنے لگی۔ کہیں دیر نہ ہو جائے بیٹے، ایسی باتیں نہ کیا کریں، ابھی آپ بہت جئیں گے انشاءاللہ۔ ابو اداسی سے مسکراتے رہے۔ انہوں نے کہا، کچھ نہیں۔ یہ تھے اس کے ابو، رئیس احمد، ایسا باپ جو ماں بھی ہو، پوری کائنات ہوتا ہے۔ اسی لیے تو ان کے انتقال پر اسے لگا کہ اس کی پوری کائنات لٹ گئی ہے۔ اسے احساس ہوا کہ ماں کا غم تو اس نے اٹھایا ہی نہیں تھا، وہ تو پورے کا پورا ابو نے بانٹ لیا تھا۔ اب دونوں غم اس پر ایک ساتھ آئے تھے۔ موت کا دکھ اپنی جگہ، لیکن موت پچھتاوے بھی لاتی ہے۔ ہر موت کے ساتھ پچھتاوے لگے ہوئے ہیں۔ یہاں ایک دکھ تو یہ تھا کہ ابو اسے ہی نہیں، کسی سے بھی کچھ کہے بغیر چپ چاپ چلے گئے۔ دفتر میں بیٹھے بیٹھے انہوں نے اپنے سیکرٹری کو بلانے کے لیے بزر دیا۔ وہ ان کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ دل پر ہاتھ رکھے جھکے ہوئے بیٹھے تھے۔ سیکرٹری کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ڈھہ گئے۔ گھبرائی ہوئی سیکرٹری نے ڈاکٹر کو بلوایا، لیکن پنچھی پنجرا چھوڑ کر اڑ چکا تھا۔ عثمان حفیظ کے لیے وہ زندگی کا تاریک دن تھا۔ اس روز وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر اس سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ سب کچھ سن رہا تھا لیکن سنائی کچھ نہیں دے رہا تھا۔ وہ سب کچھ سمجھ رہا تھا لیکن کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ عجیب و غریب کیفیت تھی اس کی۔ وہ جیسا کسی خلا میں معلق تھا۔ ایک پچھتاوا تھا کہ اپنا زہریلا ڈنک اس کے وجود میں چبوئے جا رہا تھا۔ ابو کو بہو لانے کا، اپنے پوتے کو کھلانے کا کتنا ارمان تھا۔ وہ ان کی یہ آرزو بآسانی پوری کر سکتا تھا، لیکن اس نے مجرمانہ غفلت برتی تھی، اور ابو اپنا ارمان دل میں لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اف، کیسا دکھ تھا یہ، کیسا پچھتاوا تھا۔ ان لمحوں میں اس نے سوچا کہ اب کبھی شادی نہیں کرے گا۔ اب شادی کیوں اور کس لیے؟ اپنے لیے؟ ہرگز نہیں۔ یہی تو وہ سزا ہے جو اسے ملنی چاہیے۔ وہ اب زندگی بھر تنہا رہے گا۔ گھر میں لوگوں کا ہجوم تھا لیکن اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ابو اور امی دونوں ہی قریبی رشتہ دار اس دنیا میں نہیں تھے، دور پرے کے رشتہ دار تھے جن سے ابو اور امی بھی کبھی اور کم ہی ملتے تھے۔ وہ سب کے سب وہ لوگ تھے جن سے انہیں تکلیفیں پہنچتی تھی، لیکن اس وقت وہ سب جمع تھے اور اس کی دلجوئی میں ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ مگر عثمان تو اس وقت اپنے حواسوں میں ہی نہیں تھا۔ تدفین کا مرحلہ قیامت کا تھا، لیکن وہ قیامت ہی سے ہوش میں لے آئی۔
ابو کو لحد میں اتارا جا رہا تھا۔ وہ رخصت ہو رہے تھے۔ تمام تر ضبط کے باوجود اس کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی۔ اب اس چہرے کو وہ کبھی نہیں دیکھ سکے گا، اب اس جسم سے وہ کبھی نہیں لپٹ سکے گا، اب یہ ہاتھ کبھی اسے پیار سے نہیں چھوئیں گے، کبھی اس کا سر نہیں سہلائیں گے۔ اس لمحے گھپ اندھیرے میں کرن سی چمکی، اس کے وجود میں طمانینت ابھری اور ہونٹوں پر طمانینت بھری مسکراہٹ۔ دیکھنے والے دل دہل گئے کہ شاید وہ پاگل پن کی حدود میں داخل ہو رہا ہے، لیکن اس کی طمانینت سچی تھی۔ اس نے سوچا جسد خاکی تو مٹی کے سپرد کر دی گیا، لیکن ابو میرے دل میں، میری یادوں میں زندہ ہیں اور رہیں گے۔ تدفین کے بعد وہ گھر واپس آیا تو سنبھل چکا تھا۔ نام نہاد رشتہ داروں کے سوا سب لوگ رخصت ہو گئے تھے۔ سب سے آخر میں نجم صاحب رخصت ہوئے۔ وہ اس کے ابو کے سب سے اچھے دوست تھے۔ انہوں نے رخصت ہوتے وقت بڑی شفقت سے اسے لپٹایا اور بولے، بیٹے کسی بھی وقت کسی بھی سلسلے میں میری ضرورت پڑے تو بلا جھجک مجھے رنگ کر دینا۔ رئیس کا بیٹا میرے لیے میری اولاد سے کم نہیں۔ شکریہ انکل، نجم صاحب نے سرگوشی میں کہا۔ یہ تمہارے رشتہ دار وہ ہیں جن سے ماں باپ کبھی خوش نہیں تھے، تم انہیں ہینڈل کر سکو گے؟ جی انکل، آپ فکر نہ کریں۔ ہوا بھی یہی۔ عثمان نے اپنے رشتہ داروں کو بڑی کامیابی سے ہینڈل کیا۔ تیسرے روز فاتحہ کے بعد اس نے انہیں رخصت کر دیا۔ کسی حد تک بدمزگی بھی ہوئی، کیونکہ ان میں سے کچھ ایسے تھے جو اپنا گھر بار چھوڑ کر زندگی بھر اس کا غم مارنے کا ارادہ رکھتے تھے، کچھ اس کا گھر بسانا چاہتے تھے، اور ان کے خیال میں اس کے لیے مناسب ترین شریک حیات ان کی دختر نیک اختر تھی۔ وجہ کچھ بھی ہو، ان میں سے کوئی بھی اسے اکیلا چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس نے ان پر واضح کر دیا کہ اسے تنہائی کی ضرورت ہے۔ گاڑی بہرحال چلنے لگی۔ اس نے خود کو کاروباری معاملات میں الجھا لیا کہ غم سے فرار کی یہی سب سے اچھی صورت تھی۔ دن بھر وہ خود کو خوب تھکاتا رہتا، رات کو نیند نہ ہونے کے باوجود وہ تھکن ہی اسے تھپک تھپک کر سلا دیتی۔ پھر بھی بہت دیر تک یہ کروٹیں بدلتا رہتا۔ وہ ابو کے انتقال کے بعد 7ویں رات تھی۔ کروٹیں بدلتے بدلتے اس کے ساتھ عجیب واقعہ ہوا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک حسین لڑکی کا دل نشین چہرہ ایسے ابھرا جیسے دھوئیں نے کوئی شکل اختیار کر لی ہو، مگر وہ چہرہ نظروں کے سامنے سے ہٹنے والا ہی نہیں تھا۔ ساتھ ہی اسے یہ احساس بھی ہوا کہ اس کے اندر کی کیفیت بدل گئی ہے۔ دل کی دھڑکنوں میں خوشگواریت سی تھی۔ اس کے اندر ایک عجیب سی سرشاری اور انبساط کی لہریں اٹھ رہی تھی۔ وہ کھلی آنکھوں سے اس چہرے کو تکتا رہا۔ وہ مبہوت ہو گیا تھا۔ اس کا ذہن یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس نے اس لڑکی کو کب اور کہاں دیکھا ہے۔ یادداشت اس کی تردید کر رہی تھی کہ اس نے اسے دیکھا۔ وہ کبھی بھی جانتا تھا، اور وہ خود بھی جانتا تھا کہ اس نے کبھی کسی لڑکی کو اتنے غور سے نہیں دیکھا۔ پہلے کبھی اس کے تصور میں کوئی چہرہ نہیں آیا۔ بلا شبہ اس نے زندگی میں سینکڑوں لڑکیوں کو دیکھا تھا، لیکن اسے ان میں سے کسی کی صورت یاد نہیں تھی۔ مگر یہ چہرہ بھی فرضی تو نہیں، ذہن نے دلیل دی۔ پھر اس کے تصور میں اس چہرے کا گرد و پیش دھیرے دھیرے واضح ہونے لگے۔ لڑکی کے چہرے پر سنجیدگی تھی، ارد گرد کئی عورتوں کے سوگوار چہرے تھے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ ابو کے انتقال کے موقع پر اسے نظر آئی ہوگی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بات اس کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ وہ لڑکی تعزیت کے لیے آنے والی کسی فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے اسے اس وقت دیکھا جب وہ صدمے اور دکھ سے نڈھال تھا۔ وہ اس کے شعور تک نہ پہنچ سکی، لیکن لاشعور نے اس کے عکس کو محفوظ کر دیا اور اب چپکے سے ریلیز کر دیا ہے۔ بے بسی یہ تھی کہ وہ یہ یاد نہیں کر سکتا تھا، کہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے۔ اسے خود پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ کس حال میں وہ کیسا بکھیڑا لے بیٹھا۔ زندگی کے سب سے بڑے غم کے دوران اس نے خوشی تلاش کی، اور جس طرح وہ چہرہ اس پر حاوی آ رہا تھا، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ اس وقت اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ قبروں پر گلاب کے پھول نہیں کھلتے۔ اس رات وہ سو نہیں سکا۔ وجہ دکھ نہیں تھا، محبت کی کسک تھی۔ اس محبت سے بھاگنے کو پہلی نظر کی محبت ہو گئی تھی۔ اسے خوف تھا کہ اس لڑکی کا تعلق اس کے کسی مطلبی رشتہ دار سے ہی نکلے گا۔ ابو کی موت کے 3 دن تک وہی لوگ چھائے رہے تھے۔ بہرکیف اسے تو اس لڑکی کو تلاش کرنا ہی تھا۔ وہ ایک ایک رشتہ دار کے ہاں ان کا شکریہ ادا کرنے گیا تھا۔ وہ سب اس کے سامنے بچھ گئے، لیکن ہر مقصود اسے
لیکن گوہر مقصود اس کو ہرگز نہ مل سکا۔ متلاشی نگاہوں کو مایوسی کے سوا کچھ میسر نہ آیا۔ وہ مایوس ہونے لگا۔ کیا وہ چہرہ محض اس کا تصور ہے، تخیلاتی ہے؟ ایسا ہے تب بھی اسے ڈھونڈنا ضروری ہے۔ ایک دن نجم صاحب دفتر آئے اور اس سے ملے۔ اس عرصے میں انہوں نے اس کی بہت مدد کی تھی۔ کاروباری معاملات میں انہوں نے اسے بہت قیمتی مشورے دیے تھے، بہت کام کی نصیحتیں کی۔ وہ محسوس کرتا تھا کہ اس کے اندر جو کمی رہ گئی تھی انہوں نے پوری کر دی ہے۔ اب وہ اپنا کاروبار خود سنبھال سکتا ہے۔ ساتھ ہی وہ ان کے خلوص اور محبت کا قائل ہو گیا تھا۔ اس روز نجم الحسن نے اس سے کہا، عثمان میاں، تم ہمارے ہاں کبھی نہیں آئے۔ تمہاری چچی ہمیشہ تمہیں پوچھتی ہے، مجھ سے لڑتی ہے کہ اسے ساتھ کیوں نہیں لاتے؟ بس انکل، مصروفیت ہی ایسی ہے، اس نے جواب دیا۔ میں جانتا ہوں تم نے اپنے اطراف مصروفیت کا انبار لگا لیا ہے، جانتا ہوں کہ تم کس چیز سے لڑ رہے ہو، لیکن میاں، جنگ میں اپنے حلیفوں کو نظر انداز نہیں کیا جاتا۔ ایسی کوئی بات نہیں انکل، بس آج میرے ساتھ گھر چلو گے؟ نجم الحسن نے حتمی لہجے میں کہا۔ میں 6 بجے تمہیں لینے آؤں گا، اس وقت تک کام نمٹا لینا۔ عثمان کا دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اس سے خلوص اور محبت سے منہ بھی نہیں موڑا جا سکا۔ وہ جانتا تھا کہ نجم صاحب کو اس سے کوئی غرض نہیں، کاروباری طور پر وہ اس سے کہیں زیادہ مستحکم تھے۔ اس نے حامی بھر لی۔ 6 بجے نجم صاحب اسے لینے آئے۔ ڈیفنس سوسائٹی میں نجم صاحب کا خاصا خوبصورت بنگلہ تھا۔ ان کی بیگم عثمان سے بڑے اتفاق اور محبت سے ملی۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، بیٹے آتے رہا کرو یہاں، اسے اپنا ہی گھر سمجھو۔ ہاں، یہ بات میں رسمن نہیں کہہ رہی ہوں۔ شکریہ آنٹی۔ انہوں نے اسے اپنے دونوں بیٹوں سے ملوایا۔ سعود اور محمود کی عمریں 18 اور 20 کے لگ بھگ ہوں گی۔ دونوں بہت خوش اخلاق اور ملنسار لگے۔ ان کے انداز میں عثمان کے لیے محبت اور احترام تھا۔ دونوں ہی ابھی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ان کے درمیان کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوئی اور پھر نجم صاحب نے کہا، بھئی لان پر چلو، چائے وہیں پئیں گے۔ وہ لان پر آ گئے۔ وہاں کرسیاں بچھی تھی۔ عثمان کو لان بہت پسند آیا۔ اس کی ترتیب میں نفاست اور سلیقہ تھا۔ پودوں میں کوئی ایک پتا، کوئی ایک ٹہنی فاضل نہیں، گھاس ہموار تھی۔ اسے دیکھ کر احساس ہوتا تھا کہ ہر لمحے اس کی نگہداشت کی جاتی ہے۔ آپ کا مالی یقیناً بہت اچھا اور محنتی ہے اور درختوں اور پودوں سے محبت کرتا ہے، اس نے کہا۔ تمہاری سب باتیں درست ہیں، بس ایک بات غلط ہے، وہ مالی نہیں، مالن ہے۔ نجم صاحب نے ہنستے ہوئے کہا، ابھی تم اس سے ملوائیں گے، لو وہ آ گئی۔ عثمان نے اشارے کی سمت دیکھا۔ چٹ پٹے کا وقت تھا۔ وہ لڑکی چائے کی ٹرالی دھکیلتی اس طرف آ رہی تھی۔ اس کے سر پر آنچل تھا، چہرہ بھی اوٹ میں تھا۔ بہرحال لباس سے اور اپنے پر اعتماد انداز سے وہ مالن نہیں لگ رہی تھی۔ یہاں پر ایپیسوڈ 2 کا اختتام ہوتا ہے۔ بقیہ کہانی سننے کے لیے ایپیسوڈ 3 سماعت فرمائیں۔